بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری اور جاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ ایک دوسرے کو ہم نے دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ دراصل میں جس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی وہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں گھر کی چار دیواری میں ہی رکھا تھا۔ ان کے خیال میں عورتیں گھر سے باہر اچھی نہیں لگتیں، تبھی ہماری قدر بھی بہت تھی۔ جاسم میرے دیوانے ہو گئے اور پھر میرا رشتہ مانگ لیا۔ ان کی یہ دیوانگی اور محبت مجھے بھی اچھی لگی تھی، مگر ابا کے ڈر سے خاموش رہی۔ اب جب ابا نے جاسم کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میری خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ جاسم میں کوئی کمی نہ تھی، وہ بے انتہا خوبصورت تھے۔ ان کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کے جیون ساتھی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرا دل تو مانو ایک سیکنڈ میں ہزاروں بار دھڑک رہا تھا، لیکن یہ کیا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی تاریک ہو جائے گی۔ جاسم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کو زور کی کھانسی آئی اور وہ نیچے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھی، ان کے پاس جا کر دیکھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، مگر ان کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میرے گھر کے سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جاسم کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، مگر جاسم راستے میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ اماں کا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ شادی کے دن ہی میں بیوہ ہو گئی، جبکہ میری ساس تو رو رو کر اپنے لال کو یاد کر رہی تھیں۔ مجھے اسی وقت وہاں سے واپس لے جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں جس گھر میں 2 گھنٹے پہلے ہی رخصت ہو کر آئی تھی، اب مجھے وہاں سے واپس چاہتی تو یہاں رہ بھی سکتی تھی، مگر جانتی تھی کہ جاسم کے گھر والے مجھے منحوس سمجھیں گے، کہیں گے کہ اس نے ہمارے بیٹے کی جان لے لی ہے۔ سو میں نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں ابا کے ساتھ گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ بہن بھائی دیر تک جاسم کے گھر رکے، تدفین کے سارے انتظامات کرنے کے بعد ہی گھر واپس آئے تھے، مگر اب ان سب کی توجہ کا مرکز میں تھی۔ میرے اور جاسم کے درمیان بہت ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے میں انہیں پسند کرتی تھی۔ اب کسی اور کی طرف دیکھنے، کسی اور سے شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 4 مہینے کیسے کٹے میں ہی جانتی ہوں۔ میری عدت پوری ہونے کے بعد ہی اماں نے دوسرے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میں جاسم کو کھونے کے غم سے ہی ابھی نہیں نکلی تھی۔ جاسم جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، مگر پھر جب بھی کوئی عورت آتی وہ مجھے دیکھ کر ترس کھاتی، اماں سے یہی کہتی کہ اور زیادہ رونے لگتیں۔ رفتہ رفتہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میرے گھر والے مجھ سے تنگ آ رہے ہوں، ان کو میرا غم برداشت نہ ہوتا اور وہ میرے غم کو کم کرنے کے لیے کر بھی کیا سکتے تھے۔ اب وہ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہی دنوں میرے ایک کزن طیب کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ طیب سب تدفین کے معاملات میں ابا کے ساتھ ساتھ ہی رہا تھا، اور اس کے بعد بھی اس نے میرے والد کو سہارا دیا، یعنی کہ ایک بیٹا ہونے کے سبھی فرائض طیب نے بخوبی سر انجام دیے تھے۔ اب وہ میرے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا۔ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، میں بلا کی خوبصورت تھی۔ ابا نے ہمیشہ ہمیں پردے میں رکھا، اور پردے والی لڑکیوں کی اور ہی قیمت ہوتی ہے۔ میرے خاندان کی باقی لڑکیاں شادیوں میں ناچ گانا کرتی، ہنستی کھیلتی اور باقی لڑکوں سے بھی بے تکلف ہو کر باتیں کرتی تھیں، جبکہ میرا معاملہ ایسا نہ تھا۔ میں بہت مختلف تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی لڑکے سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ طیب بھی بظاہر کسی لڑکے سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ طیب بھی بظاہر ماڈرن نظر آتا، مگر اندر سے اسے پردے دار لڑکیاں بے پناہ پسند تھیں۔ اب تو میری وجہ سے اس نے اپنے امی ابا کو بھی مجبور کرنا شروع کر دیا کہ آپ جا کر سمینہ کا رشتہ مانگ لیں، میں اسی سے شادی کروں گا ورنہ کسی سے نہ کروں گا۔ طیب جب میرے لیے رشتہ لے کر ہمارے گھر آیا تو اماں بہت خوش ہوئیں، کیونکہ طیب میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج سے پہلے شاید طیب نے مجھے دیکھا نہیں تھا، اسی لیے کبھی میرے رشتے کی بات بھی نہیں کی، لیکن اب جب اس نے مجھے میرے شوہر کی وفات پر دیکھا تو اسے میں اچھی لگی۔ یوں بڑوں کے درمیان بات چیت طے ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے آگے بھی ایک قیامت آنے والی ہے جو میری منتظر ہے اور جو میری زندگی کو تاریک کر دے گی۔
طیب سے میری منگنی کے بعد ہی میرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ رخصتی میں 1-2 مہینے باقی تھے۔ طیب مجھے دیوانوں کی طرح چاہتے میرے لیے مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی میں جاسم کی کمی پوری کرنے کے لیے طیب بہت بہتر انتخاب ہے۔ ایک رات کو جب کہ میں سو رہی تھی، میرے فون پر گھنٹی بجی۔ دیکھا تو طیب کا پیغام تھا۔ کہنے لگے میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہڑبڑا گئی، رات کے اس وقت میں انہیں اپنا دیدار کیسے کراؤں؟ اگلا ہی میسج آیا کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اپنے آپ کو جلا ڈالوں گا۔ یہ بات سن کر تو میں اور ہی ڈر گئی۔ طیب کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے۔ تب میں نے طیب کو فون پر میسج کیا کہ آپ آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اور ویسے بھی اب تو ہمارا نکاح ہو چکا تھا، مجھے بھلا طیب سے ملنے میں کیا ہی دقت ہوتی۔ میں دھیرے سے اٹھی، دیکھا امی ابو اور بہن بھائی سو رہے تھے، وہ شاید گھر کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے دوپٹہ سر پر باندھا اور سوچا کہ ابا کی نظروں سے بچ کر صحن سے نکل جاؤں گی، باہر طیب کھڑے ہوں گے، صحن سے نکل جاؤں گی، باہر طیب کھڑے ہوں گے، 2 گھڑی انہیں دیکھ لوں گی اور دروازے سے واپس اندر آ جاؤں گی۔ اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو صحن میں ہی سونے کا ناٹک کر کے خالی چارپائی پر لیٹ جاؤں گی، کیونکہ بھائی کی چارپائی آج خالی پڑی تھی، اس لیے کہ وہ باہر کھیلنے گیا تھا۔ ان کا میچ 2-3 دن میں ختم ہونا تھا۔ پہلے میں چارپائی پر بیٹھی رہی۔ جب یقین ہو گیا کہ طیب باہر آ گئے ہیں تو میں دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں دروازے سے باہر قدم رکھتی، میرے موبائل پر ایک اور میسج آیا، سنو میں تمہارے ہاتھ کی چائے پینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں رات کے اس وقت چائے کہاں سے بناؤں؟ اب تو میں دروازے سے باہر بھی آ گئی تھی، لیکن کیونکہ ان کا حکم تھا سو میں واپس کچن میں آ گئی۔ بڑی احتیاط سے دودھ والے ڈبے کو پھاڑا، پھر اس میں پانی مکس کیا، جلدی جلدی چائے بنائی۔ گرما گرم چائے پیالی میں رکھ کر میں باہر آ گئی۔ میں نے طیب کو نئی کپ دی۔ میں چاہتی تھی کہ ان پر کوئی برا تاثر نہیں پڑے۔ میں چائے لے کر باہر آئی تو میرے فون پر دوبارہ سے پیغام آیا کہ چائے یہیں رکھ دو، میں لے لوں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس جانا ہوگا، تم سے مل نہیں سکوں گا، تمہاری نشانی تمہاری چائے پی لوں گا۔ یہ دیکھ کر میں شرما گئی۔ میں نے سوچا اچھا ہے کہ ملنا نہیں پڑا، ورنہ تو ابھی میرا حلیہ بھی درست نہیں تھا۔ اسی لیے میں دروازہ بند کر کے اندر صحن میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے ابھی ابا جاگ جائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ کہاں گئی تھیں۔ اسی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا طیب ابھی گھر کے باہر آیا ہو۔ پھر کوئی آہستہ سے چلتا ہوا ہمارے گھر کے بیرونی دروازے کے پاس آیا اور چلا گیا۔ اندر بیٹھی میں یہ ساری آہٹیں سن رہی تھی۔ شاید 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کھانسی کی آوازیں یہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں یہ جان گئی تھی کہ یہ طیب ہی کی کھانسی ہے، کیونکہ باہر وہی کھڑا تھا اور مجھے دیکھنے بھی وہی آیا تھا۔ ایسے میں اگر میں دروازے سے باہر جاتی تو اماں ابا مجھے برا سمجھتے۔ میں نے جلدی سے اماں کو جگایا، بتایا کہ باہر کوئی کھانس رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو۔ ابا بھی جاگ گئے۔ فوراً سے دروازہ کھولا، دیکھا تو طیب باہر گاڑی میں بیٹھا بری طرح کھانس رہا تھا۔ میں بھی بہت ڈر گئی تھی۔ یہ بالکل ویسی ہی کھانسی تھی جو جاسم کو آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ ابا نے گاڑی کا کنٹرول خود سنبھالا اور گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال لے گئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ طیب کو جیسے تیسے کر کے ہسپتال پہنچایا گیا۔ طیب کی حالت بری تھی۔ انہیں جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ ابا نے ہمیں فون کر کے بلایا، اطلاع دی، جبکہ طیب کے ماں باپ پہلے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ان کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ مجھ پر منحوس ہونے کی مہر لگ چکی تھی، کیونکہ میرا دوسرا شوہر بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اب اس کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی تھی۔ ماں باپ نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا بیٹا ٹھیک ٹھاک گھر سے گیا تھا۔ راستے میں اسے کھانسی آئی اور وہ ہسپتال جا کر اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ زندگی میں بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ طیب بھی اس انہونی موت جا کر اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھیں گے۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میری قسمت ہی خراب ہے۔
میں ابھی اسی غم میں تھی کہ میری چھوٹی بہن نے مجھے ایک اور انکشاف کر دیا جس نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا اور میں خود کو ہی کوسنے لگی۔ میرے فون پر طیب کے آخری میسیجز موجود تھے۔ وہ تو میرے تایا تائی کی محض انہوں نے پولیس میں جا کر تفتیش نہیں کروائی تھی، ورنہ تو صاف میں ہی مجرم نکلتی۔ میری چھوٹی بہن نے جب ہم دونوں کے میسیج دیکھے تو اس میں طیب کی طرف سے میسیج کسی اور نمبر سے آئے تھے، جبکہ میں طیب کو اس کے دوسرے نمبر پر میسیج کر رہی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ طیب کو میں نے بلایا تھا، اس نے مجھے وہ میسیجز نہیں بھیجے تھے کیونکہ وہ کسی اور نمبر سے موصول ہوئے تھے۔ میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ ایسا کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ پھر طیب نے مجھے چائے بنانے کا بھی اسی دوسرے نمبر سے کہا تھا۔ اس کے میسیجز تو بہت مختصر سے تھے اور میں بھی حیران تھی کہ طیب کو اچانک بیٹھے بٹھائے ہو کیا گیا ہے، وہ رات کے اس پہر مجھ سے ملنے کی ضد کیوں کر رہا ہے، اور پھر چائے بنانا، یہ بھی عجیب سی بات تھی۔ رات کے 2 بجے کون چائے پینے کی خواہش کرتا ہے؟ اب میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر میں جتنا ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، سراغ پتہ کرتی، اتنا ہی الجھتی جاتی تھی۔ میں نے وہ نمبر ٹریس کروانے کے لیے دیا، مگر وہ تو حیدرآباد شہر کا نکلا، جبکہ ہم لوگ بہت دور لاہور کے ایک نشیبی علاقے میں رہتے تھے۔ میرے لیے چیزوں کو ڈھونڈنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو بھی ہوگا میرے لیے بہتر ہوگا۔ مگر کہتے ہیں نا، بعض اوقات انسان کی زندگی میں آزمائشیں بہت لمبی ہوتی ہیں، سفر اتنے طویل ہوتے ہیں کہ ان کی تھکن قبر میں جا کر ہی اترتی ہے۔ میں اپنے گھر والوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اب وہ بھی مجھے دوبارہ شادی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان کے سامنے میں 2 بار ٹوٹ چکی تھی۔ ایک عورت جو 3 بار بیوہ ہو چکی ہو، اس کے لیے دوسری شادی کا دوبارہ سے سوچنا ایک بہت بڑی اور مختلف بات ہوتی ہے۔ میں بھی کم عمر تھی، اور ایسی عمر میں انسان کے جذبات بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ بازو کی بات کو بھی نہیں سمجھتا، جذباتی فیصلے کرتا ہے۔ پھر میری تو عمر محض 21 سال تھی اور میں اتنی بار اپنے دل کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو چکی تھی۔ اب میرا بس چلتا تو میں اپنے گھر والوں سے بھاگ کر کہیں دور چلی جاتی، جہاں نہ شادی کا ذکر ہوتا اور نہ میرے گھر والوں کو میری فکر ہوتی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اماں پھر سے پروین بوا کو رشتے لانے کا کہہ رہی تھیں۔ پروین بوا اماں کو روزانہ نئے نئے لڑکے دکھاتی، جبکہ اماں میری چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اب میں تو اپنی چھوٹی بہن کی شادی سے خوش تھی، لیکن خود میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ بندھن اچھا ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی باقی کی زندگی، کم از کم اگلے 5 سال، بغیر کسی شادی اور بندھن کے گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی کو سمجھنا چاہتی تھی، اس شخص کا پتہ لگانا چاہتی تھی جو میری خوشیوں کا دشمن بنا ہوا تھا، مگر یہ جتنا آسان لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ انہی دن ایک عورت آئی، وہ سب کو دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے بھی دعا دینے لگی کہ خدا تیرے دل سے غم کا یہ بوجھ اتارے، تجھے نئی زندگی، نئی خوشیاں دے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے حالات زندگی کے بارے میں وہ جانتی ہے۔ میں اسے نیک سمجھ کر اس سے اپنے بارے میں پوچھنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، اسے میری زندگی کے بارے میں تقریباً ہر بات معلوم تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اسی سے اپنی زندگی کے اگلے سفر کے بارے میں پوچھوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب اس نے کہا کہ تم اپنا علاج کرواؤ، تمہارے ساتھ ایک بد نصیبی ہے جو اگر ختم ہو جائے تو تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہو، پھر تمہاری خوشیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں ایسا کیسے کروں؟ میرے پاس تو کسی قسم کے علاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ میں کسی ڈاکٹر کو جانتی ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، یہ علاج کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ بابا سائیں کر سکتا ہے۔ میں تمہیں اس کا پتہ دے دوں گی، تم اس کے پاس چلی جانا، وہ تمہیں پتہ دے دوں گی، تم اس کے پاس چلی جانا، وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں اگر خوشیاں نہ آئیں تو آ کر مجھے گریبان سے پکڑنا۔ اس بوڑھی کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اماں ابا تو میری شادی کی کوششوں میں لگے تھے، مگر میں اب کچھ اور کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنی خوشیوں کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسے سزا دینا چاہتی تھی۔ جمعرات کا دن تھا جب میں اپنے گھر سے نکلی۔
بابا سائیں کے پاس پہنچی، جس کا پتہ مجھے بوڑھی عورت نے دیا تھا۔ میں اکیلی ہی وہاں گئی تھی، جانتی تھی کہ اماں ابا اور بہن بھائی اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ جیسے ہی بابا سائیں کے پاس پہنچی، مجھے ان کی روحانیت دیکھ کر ایک ڈر سا لگا۔ ان کی آنکھیں لال تھیں۔ انہوں نے اوپر مڑ کر مجھے دیکھا تو مجھے اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرا علاج ضرور کر کے رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کی ساری کتھا ان کے سامنے رکھ دی تو وہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے بولے، تم کا علاج نہیں کرتا، تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، اللہ سے دعا مانگو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بابا سائیں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ ایسا مت کہیں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں سے واپس جاؤں۔ میری زندگی بدقسمتیوں کے حصار میں ہے، میں آپ سے اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا نا، میں نے کبھی کسی عورت کا علاج نہیں کیا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ بابا سائیں نے غضبناک لہجے میں کہا، آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، میں آپ کو پیسے دوں گی، اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گی، مگر مجھے انکار مت کریں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، بات دولت کی نہیں، مگر میں عورتوں سے، غیر محرم عورتوں سے باتیں نہیں کرتا، نہ ہی ان کا علاج کرتا ہوں۔ میں اگر تمہارا علاج کروں گا بھی تو اس کے لیے مجھے تم سے روزانہ بات کرنا پڑے گی، اور میں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ بولے، تو مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھے خود نہ دوں گا، تیرا علاج خود کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میں سوچ بھی نہیں سکتا میں ایک غیر محرم کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ یہ سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی، میں اس بابا سے کیسے شادی کر لوں؟ میری تو عمر بہت کم ہے، میں نے دل میں سوچا۔ پھر وہ ایک دم غضبناک لہجے میں بولا، چلی جا یہاں سے، جانتا ہوں میں ہم جیسے فقیروں کو کوئی نہیں اپناتا، بس ہمیں استعمال کرنا تم امیر لوگوں کا شوق ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، تو میں سوچنے لگی میرے گھر والے میری شادی ویسے بھی کسی نہ کسی سے تو کریں گے، پھر میری خوشیوں کو آگ لگانے والا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، میں دوبارہ سے بیوہ ہو جاؤں گی۔ اچھا ہے کہ میں اسی بابے سے شادی کر لوں، جو اگر مر بھی گیا تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، اور اگر زندہ رہا تو میری خوشیوں کو آگ تو نہیں لگے گی۔ یہ سوچ کر میں نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے بابا، میں تم سے نکاح کروں گی، مگر میرے گھر والوں کو کون منائے گا؟ میں اس جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس نے ایک بار پھر غضبناک لہجے میں کہا، اگر تو نے مجھ سے نکاح کرنا ہے تو ماں باپ سے چھپ کر ہی کرنا ہوگا، جانتا ہوں وہ مجھ فقیر سے تیری شادی نہیں کریں گے، پھر کسی امیر زادے کے ساتھ تجھے بیاہ دیں گے، ساری زندگی روتی تڑپتی رہے گی، میں تو تجھے کچھ نہ کہوں گا، آزادی سے رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچنے لگی، شادی تو کرنا ہی تھی تو پھر بابا سائیں سے کیوں نہیں؟ ویسے بھی وہ زیادہ عمر کا نہیں تھا، 30-35 سال کا لگتا، چہرے پر نور تھا اور سرخ و سفید رنگت تھی۔ میں مان گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ظاہر ہے میری شادی وہ فقیر سے کرنے سے تو رہے، اور جس کسی اور سے کریں گے وہاں بھی میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، پھر مجھ سے کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، میں ساری زندگی انہی چکروں کی ہو کر رہ جاؤں گی۔ اگلے دن میں گھر سے ضروری سامان لے کر نکل پڑی۔ بابا سائیں میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ جلد سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس نے اپنی پگڑی داڑھی اتار پھینکی۔ میں تو بابا سائیں کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہے کیا؟ میرا اصل حلیہ یہی ہے۔ یہ تو لوگ ہیں جو مجھے ڈھونگی بنا کر رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ میری روحانیت کو اس داڑھی اور پگڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بابا کی بات سن کر حیران ہوئی۔ خیر سے اب وہ میرے شوہر بن چکے تھے، میں ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اب ان کے ساتھ رہنے لگی، دن بھر ان کی خدمت کرتی۔ مجھے اس بات پر خوشی تھی کہ اس بار میرے نکاح پر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا میرے ساتھ کسی جن کا سایہ ہے جو میری شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ غرض یہ کہ میں اپنی شادی کے بعد ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ کی یاد تو مجھے بہت آتی، مگر میں خاموش رہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی میں انہیں تکلیف دوں، ان کو یہی لگے کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ مجھ سے نفرت کریں، کیونکہ اگر مجھ سے نفرت کر کے انہیں سکون ملتا تھا تو میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔ لیکن پھر خدا نے سچائی انسان کے سامنے لانا ہو تو وہ سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ بابا سائیں کے کمرے میں ایک دن صفائی کرتے ہوئے میری نظر لال شربت پر پڑی۔
میں نے شوق میں ہی اس سے منہ لگا لیا تو بابا نے وہ مجھ سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ میں ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ یہ زہر ہے، اسے مت پی۔ یہ زہر ہے؟ آپ نے اسے کیوں اپنے پاس رکھا تھا؟ میں نے جیسے ہی منہ ہٹایا تو مجھے عجیب قسم کی کھانسی آنے لگی، بالکل وہی کھانسی جس نے جاسم اور طیب کی جان لی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بابا جی کو دیکھنے لگی۔ وہ میرا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈھونگی بابا ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین نہ آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے نیک اور پرہیزگار ہونے کا ناٹک میرے سامنے معاف کر دے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں 10 سال سے تجھے چاہتا ہوں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ ان پڑھ ہوں، زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ تیرے باپ کو ایک پڑھا لکھا داماد چاہیے تھا، اس سے کئی بار تیرا ہاتھ مانگا۔ میں ذمہ دار ہوں، میرے پاس کئی ایکڑ کی زمین ہے، مگر تیرے باپ نے مجھے تیرا رشتہ نہیں دیا، کہا کہ جو چاہے کر لے، مگر میں اپنی بیٹی تیرے ہاتھ نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا انتقام لیا۔ میں تمہاری شادی کسی اور سے ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں مر جاتا لیکن تمہیں کسی اور کا نہ ہونے دیتا۔ بس میں نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا۔ یہ کہہ کر وہ تو کمرے سے باہر چلا گیا کہ شرمندگی سے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن میں یہ سوچتی ہی رہ گئی کہ میں اس قاتل کے ساتھ اپنی مزید زندگی گزاروں یا پھر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کے سونے کے پنجرے میں قید رہ کر اس شخص کو معاف کر دوں یا شوہر کا درجہ دے کر زندگی بھر کے لیے قبول کر لوں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔